بھائی صاحب نے 12 ربیع الاول پہ پھر یہی رٹا لگانا ہے حضرت، لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی۔ او کوئی خدا دا خوف کھاؤ، کیڑیاں موجاں کیڑیاں گڈیاں ہون حضرت، کوئی خدا کا خوف کھاؤ، کوئی اپنے سٹیجوں پہ سنجیدگی لاؤ۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ سانو روئے گا، بھائی تینوں کیوں روئے گا؟ وہ جڑے جمے نہیں انہوں نے تینوں نہیں رونے، وہ ڈیکن ڈے نے مر بابا اسی جائیداد آپس ونڈیے۔ کیا تماشا سٹیجوں پہ لگایا ہے تم لوگوں نے؟ حضرت صاحب چھوٹی سی بچی کو پتا ہے کیا پڑھنا ہے اور وہ پڑھ رہی ہے، لیکن ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا پڑھنا ہے ہم نے۔ وہی گڈیاں وہی موجیں حضرت، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، سامنے بے نماز بیٹھے ہیں سارے کے سارے، ان کو بھی ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ حضرت صاحب تخیل ہے کسی بندے کا، شاعر کا تخیل ہے، خود بھی اس نے کوئی نہیں بنائی حضرت۔ ایک طرف پورے کا پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، ایک طرف شاعر ہے، آپ نے پورا قرآن چھوڑ دیا، ایک شاعر کو سٹیج پہ لے آئے آپ، اور بار بار لگے ہوئے ہیں آپ حضرت، سارے رال کے آپ لگے ہوئے ہیں۔ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی۔ حضرت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر بات نہ ہو جو سزا متعین کرے میں بھگتنے کا تیار۔ آپ کی جوتیاں سر میرا ہوگا، کھولو یوٹیوب حضرت۔ یہودیوں نے جرمنی میں، یہودیوں نے نیو یارک میں، یہودیوں نے حضرت یوکے میں ریلی نکالی، اور انہوں نے ہاتھوں میں جو بینر اٹھا رکھے ہیں اس پہ لکھا کیا ہے؟ خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ اے مسلمانوں، خیبر ہم سے چھین لینا، یہ تمہارا آخری موقع تھا۔ وہ محمد تھے، وہ علی تھے، تم نے خیبر ہم سے چھین لیا، چھینا ہوا خیبر واپس بھی لیں گے اور تمہیں واپس لینے دیں گے۔ تو تسی بہ کے تسیرہ لگے رہو سارے۔ اور حضرت صاحب دبئی تک آ گئے اگلے۔ حضرت پہلی بات سے میں انکار نہیں کروں گا کہ وہ ہم سے چھین نہیں سکیں گے، انہوں نے کھول لینا ساڑھے کھولو، لیکن یہودیوں دوسری بھی سن لو، محمد پاک کا بیٹا آنے والا ہے، حضرت علی کا شیر آنے لگا ہے، فاطمہ کے گلشن پاک کا وہ پھول آنے والا ہے جس کا نام مہدی ہے۔ ایک بار تو تم چھینو گے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم پھر تم سے چھینیں گے واپس۔ یہ بات سے انکار نہیں کروں گا، انہیں لے لینا ہم سے حضرت، وہ پوزیشن میں حضرت، کیونکہ سعودیہ والوں کی تلواریں حضرت اب ناچنے کے لیے، وہ تلواریں چلتی ناچنے کے لیے تلواریں ہیں حضرت۔ اور ادھر بھی حضرت جی کوئی ہمارے حالات نہیں حضرت، لنگر 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 لگے ہوئے ساتھ، کدھر لنگر کدھر حضرت؟ اور گھوڑے بھی ناچنے کے لیے جی، تلواریں بھی ان کی ناچنے کے لیے حضرت، وہ کہاں روکیں گے ان کو حضرت؟ یہ نہیں ان کو روک سکیں گے حضرت۔ اور ہماری بھی پوزیشن حضرت بس چپ ہی پلی ہے ہم سے بھی حضرت، والی امت، لیکن اسی کیڑی امت تلوار والی امت ہے۔ سائیوال والو، کسی نے اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سونی جناب میں عرض کی، اماں جی ہمیں ذرا رسول پاک علیہ السلام کے پاک گھر کی کو پاک سی بات تو سنائیں، مفہوم ہے منون بات ایسے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کے گھر کی بات سننا چاہتا ہے تو سن، پھر 3 چاند گزر جایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا جلتا۔ سائیوال والو، اماں عائشہ پاک فرما رہی ہے 3 ماہ اللہ دے رسول دے گھر چولہا بلیا، لیکن جس دن رسول پاک نے پردہ فرمایا وہی پاک گھر جس میں 3 ماہ چولہا نہیں جلا، اسی پاک گھر میں اللہ کے رسول کی اپنی ذاتی تلواروں کی تعداد 12 لکھی ہے۔ چولہا بلیا 3 مہینے، لیکن حضور پاک کل اپنی ذاتی تلوارہ کنیاں سن، تو پھر اسی لنگر والی امت کتوں ہو گئے؟ اسی پھر لنگر والی امت، ہم کون سی امت ہیں؟ لیکن پتر سنیوں، جڑا بھی دن آندہ ہے لنگر ہی کھاندے ہو، باقی تے کردے ککھ نہیں۔ یہ 10 محرم گزرا، بتاؤ لنگر کھانے کے علاوہ کیا کیا تم نے؟ یہ 12 ربیع الاول شریف آنے لگا، لنگر کے علاوہ کیا پروگرام ہے آپ کا؟ اور ادھر یہ بڑی 11ویں شریف آئے گی، لنگر کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور ادھر وہ پچھلی شب معراج جو تھی، لنگر کھانے کے علاوہ کیا کیا آپ نے؟ ادھر شب برات پہ سحری اور افطاری کے علاوہ کیا کیا تھا؟ ادھر رمضان میں وہ جو 30 دن، وہ جو 30 راتیں اللہ نے آپ کو اتنی سونی دی تھی، سحری اور افطاری کے علاوہ کیا کیا آپ نے؟ اس لیے پتر میں ایک ہی گزارش کروں گا، اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جی واپس آ جاؤ یارا، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اور پتر بولنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن حکمت عملی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جتنا آپ ہضم کر لیں اور جتنا میں بھی بوجھ اٹھا لوں، ٹھیک ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے حضرت۔
لیکن پتر ایک بات سننے کو بڑا کچھ ہے میرے پاس، لیکن دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہون 12,000 بندے نکلنے نہیں 2 ارب بچوں، اور پھر لکھا ہے وہ 12,000 اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے۔ اور میں نہیں پتر حساب کر کے چلو کر لینے ہیں کس دن بیٹھ کے، اگر 2 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ اور پیچھے جو بچیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے صاحب۔ قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، قیامت کی ساری چھوٹی نشانیاں پوری، بے حیائی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، دھوکہ عام ہو گیا، بے نمازیوں کی کثرت ہے، دین غریب ہو گیا حضرت، ماں باپ کی نافرمانی عام ہے حضرت، عورتیں کپڑے پہن کے ننگی ہو گئی، ہر گھر میں ناچنے والی ناچ رہی ہے، ساری پوری۔ بڑی شرم سے کہنے لگا ہوں حضرت، بہن بھائی کا زنا بھی ہو گیا، پیوتی کا زنا بھی ہو گیا، اللہ معاف کرے، باقی کیا رہ گیا؟ اس سے آگے بھی کچھ بولنے کو ہے، خود شرم آتی ہے بولتے، کیا رہ گیا پیچھے؟ چھوٹی نشانیاں پوری، اب باری ہے حضرت 10 بڑی نشانیوں کی، اور ان بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ وہ ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور حضرت، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب پتہ نہیں آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس وقت پاکستان میں کم و بیش، اس وقت دنیا میں کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے جی؟ 25 کروڑ تو ہم صرف پاکستانی ہیں، 20 لاکھ یا 22 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ تو صرف ہماری آرمی ہے، اللہ سلامت رکھے میرے جوانوں کو۔ پولیس والے کتنے ہیں، میرے ISI والے میرے شیر کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی، مجھے اس بات کا نہیں پتہ، لیکن پتہ نہیں آپ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، 2 ارب مسلمانوں میں سے کتابوں میں لکھا ہے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ اتنا اوکھا دور ہوگا حضرت۔ جب ہم پڑھتے تھے نا جامعہ میں، ایک دن یہی حدیث آ گئی، میں نے حضرت کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے اور دعا کی، اللہ مجھے نہ وہ دور دکھانا کوئی بھی، پھر پتہ لگے گا حضرت جی حسینی کیڑا ہے تھا، یزیدی کیڑا ہے۔ صرف 2 ارب مسلمانوں میں سے 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت، اور پھر بزرگوں نے لکھا، پتہ کیوں حضرت صاحب 12,000 بندے بیعت کریں گے؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، بیعت یا مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی، اس بیعت میں تیسرا آپشن کوئی بھی نہیں ہوگا حضرت صاحب۔ قوم تو لنگر پہ لگی ہے، امام مہدی آ کے یہ اعلان تو نہیں کریں گے جی میں گڈی کرائی ہے تو پہلا سلام جا کے داتا صاحب کرنا ہے، دوسرا سلام جا کے بلے شاہ صاحب کرنا ہے، تیسرا سلام پھر پاک پتن شریف کریں گے چل کے، چوتھا سلام پھر جا کے حضرت جی حضرت سلطان باہو پاک دی جناب چ کریں گے، پھر اس تو بعد حضرت اگے نکل جائیں گے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی، پھر اگوں نال ہی آپ دے جڑے پوتے نے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے سلام پیش کریں گے، پھر سیون شریف چلیں گے، پھر سخی سرور چلیں گے، پھر اتھو گولڑا شریف چلیں گے، پھر اتھو امام بری چلیں گے، تو آخری سلام کریں گے کھڑی شریف، تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر۔ حالانکہ میں سلام کے خلاف نہیں، لیکن ایسا کچھ بھی ہوگا، بیعت کس چیز پہ ہوگی؟ یا مارنے پہ، اور یا تیسرا آپشن اس میں کوئی بھی ہوگا۔ اس لیے لکھا ہے صرف 12,000 بندے امام مہدی پاک کی بیعت کریں گے حضرت۔ یہ اللہ پتر کبھی آپ کو اچھی نیت سے ترکی لے جائے نا، بڑی بڑی اچھی نیتیں موجود ہیں جانے کے لیے۔ میں بھی ایک بار گیا، مجھے شوق تھا جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پاک پہ سلام پیش کرنے کا، کافی وہاں صحابہ علیہم الرضوان آرام فرمائے، تو توپ کاپی بھی میں گیا، تو توپ کاپی میں میوزیم ہے حضرت۔ مجھے نہیں پتا آپ میوزیم اگر جائیں گے تو آپ کہاں سے شروع کریں گے حضرت، لیکن میرے ساتھ تھے حسین بھائی ڈینمارک سے ہیں حضرت، وہ انہوں نے مجھے سارا توپ کاپی دکھایا حضرت۔ تو جو سب سے اینڈ پہ لے کے گئے نا، مجھے سب سے زیادہ مزہ اس کا آیا حضرت۔ جب ہم نے آخری زیارت کی نا توپ کاپی میں، پھر ہم توپ کاپی سے باہر نکل آئے، وہ تھا ایک بڑا سا ریک، اور اس ریک میں حضرت صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں پڑی ہوئی تھیں حضرت۔ ان تلواروں میں جناب سیدنا جعفر طیار کی تلوار تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، صدیق اکبر پاک کی تلوار، عمر فاروق پاک کی تلوار، حضرت عثمان غنی پاک کی تلوار، اور پھر مولا مشکل کشا کی تلوار ہے۔ اور حضرت میں بس جس بات پہ بات ختم کرنے لگا، ان تلواروں میں حضرت صاحب ایک تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حضرت۔ اور پتہ حضرت کتابوں میں اس تلوار کا وزن کتنا لکھا ہوا ہے؟
35 किलो बड़े बड़े जवान मौजूद ने पाकिस्तान में हजरत जी अवान बरादरी बड़े बड़े जवान ने तला गंग साइड से जाओ मिलती है मेरी गुजर बरादरी बड़े बड़े सोहने जवान मौजूद ने हैं जी भट्ट बड़े बड़े जवान ने राई पुत्र बड़े बड़े जवान ने जट पुत्र बड़े बड़े राजपूत बड़े बड़े जवान बड़े हैं जी मैं आप कितने नाम लूँ सोहने जवान बसते हैं लेकिन शायद पुत्र पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा जवान हो जो 35 किलो की तलवार उठाए भी और फिर उसको लहराए भी फिर उसको चलाए भी फिर उससे काफिरों की गर्दनें भी उड़ाए और ये सिर्फ 35 किलो की सिर्फ नहीं थी लिखा है कि सिर्फ उहद शरीफ में सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी तलवार से 31 काफिरों की गर्दनें उड़ाई थी वो सिर्फ 35 किलो की नहीं थी वो चलती भी थी और फिर दूसरी बात हज़रत किताबों में लिखा है कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने एक तलवार से नहीं लड़ते थे 2 तलवारों से लड़ते थे और साहिवाल वाले वो 40 किलो 70 किलो वजन थी अमीर हमज़ा पाक दी तलवार है इसलिए तो लिखा है जब आपकी शहादत हुई तो फिर अल्लाह के रसूल की सोनी आंखों से बड़े आंसू गिरे थे और फिर हुजूर पाक ने जिस तरह अपने चाचे को याद किया सुनाने के लिए भी कलेजा चाहिए सबसे पहला जनाजा शोहदाए उहद में से सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पढ़ाया गया जब जनाजा हो गया तो वो सहाबा उठाने लगे आपके जस्दे अतहर को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे चाचा को ना उठाओ बल्कि एक एक जनाजा लाते जाओ और उठाते जाओ सबका जनाजा एक बार हुआ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा 72 बार हुआ और लिखा है कि हज़रत जी वो पंजाबी में आप क्या कहते हैं जना लिखा है इतने जने थे सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब घोड़े पे बैठते थे ना तो आपके मुबारक कदम ज़मीन को लगा करते थे पुत्र असी लंगर वाली उम्मत कोई नहीं है असी केड़ी उम्मत हाँ याद वाली है लेकिन असी बना लंगर वाली चली है लंगर ही लंगर है वो फ्लैक्स पढ़ो तो इतना बड़ा नाम मेरा नहीं लिखा होता जितना बड़ा लिखा होता है लंगर का खुसूसी इंतजाम होगा मेरे को टाइम ही नहीं होता नहीं तो पूछा सही में भाई ये खुसूसी तो की मुराद है और खुसूसी ये नहीं खुसूसी लंगर वो है इसलिए पुत्र मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा अल्लाह की तरफ आओ हज़रत सारे अपना अपना मुहासबा करो पुत्र बोलने को बड़ा कुछ है मेरे पास जिस दिन हमारी पीरी मुरीदी में नसीहत हम सिर्फ पीर साहब के लिए पास इसलिए जाएंगे पीर साहब साफ करो यदि जो दुनिया की मोहब्बत ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा नहीं तो पुत्र ये कद शागफा हुब्बा महबूब कदमों में ये चलते रहेंगे तमाशे मैं जब लाहौर पढ़ता था ना बस आखिरी बात थी तो जितने ये दरसे निज़ामी पढ़े हबाब हैं इनको पता है कि सबकी कोशिश होती है कि ख़त सोना हो अल्लाह जितनी गर्दानें लिखनी पड़ती हैं तकरीबन सबका ही ठीक हो जाता है वाला वाला वालू वाला दरबा 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 नसरा नसरा नसरू नसरा इतनी गर्दानें वो लिख लिख के ऑटोमेटिक सबका ठीक हो ही जाता लेकिन मैं फिर भी जब लाहौर पढ़ता था तो बिल्कुल करीब हज़रत एक सिलसिला लिया कादरिया शरीफ से वाबस्ता बुज़ुर्ग थे तो उनका प्रेस था तो मैं असर के बाद ना उनसे मशक करने जाया करता था हज़रत साहब 1.5 साल का उनका और मेरा साथ गुजर चुका था 1.5 साल में मुझे ये नहीं पता चला कि हज़रत की औलाद कोई नहीं कभी उन्होंने नाम ही नहीं लिया इतना राज़ी बरज़ा बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा भाई मैं जामिया निज़ामिया में पढ़ता था इतने इतने बड़े शयूख थे वहाँ हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ थे मुझे कभी कहते भाई मुफ्ती साहब से दुआ करवाना मेरे बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी साहब वहाँ थे कभी मुझे कहते कि बाबा जी से दुआ करवाना अब्दुल हकीम शर्फ क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ थे ज़हूर अहमद सियालवी साहब वहाँ थे इतने इतने बड़े शयूख अभी मैंने आधे नाम भी नहीं लिए कि मुझे कभी कहा हो कि भाई मदरसे जाएगा तो मेरे लिए दुआ कभी हज़रत साहब 1.5 साल बाद भी पता चला तो कैसे पता चला बड़ी 11वीं शरीफ थी हमने खुद वो मशीनें उठा के ना प्रेस हमने साइड पे रखी है महफिल हो गई हज़रत के एक दोस्त थे तो उनके पीर साहब लाहौर आए हुए थे और दोस्त की दावत थी वो भी महफिल में आ गए जैसे इधर कोई बुजुर्ग आ जाए फ्लैक्स वगैरह में उनका नाम ना हो तो वो आ जाए हज़रत तो वो पहली नशिस्त ख़त्म हुई दूसरी शुरू हुई अब दूसरी भी ख़त्म हो गई तो अब बारी आई दुआ की जाहिर है जब अगर को बुजुर्ग आएंगे तो दुआ के लिए तो उनको ही कहा जाएगा इसलिए उधर भी दुआ के लिए उनको ही कहा गया तो जब उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए ना तो हज़रत के दोस्त बोले जिनके पीर साहब थे वो कहते जी हज़रत की शादी को इतने साल हो गए तो हज़रत की औलाद नहीं 1.5 साल बाद मुझे पता चला वो भी किसी की जुबान से वो नहीं बंदा बोलिया कोई भी मैं हैरान हुआ वो 1.5 साल का साथ कभी बंदे की जुबान पे आया ही नहीं है इतना राजी बराजा बहरहाल
وہ پیر صاحب نے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے بھی اٹھائے، سب نے اٹھائے، لیکن انہوں نے اٹھائے نہیں۔ وہ پیر صاحب دعا کر رہے تھے، کہیں دعا کرتے کرتے ان کی نظر ان پہ پڑ گئی قادری صاحب کی، تو ان کو اس بات کا غصہ لگا، بھئی تیری اولاد نہیں آتی چکے نہیں تو آتی نہیں چکے۔ انہوں نے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ دعا ختم کرنے کے بعد ملے بغیر اٹھ کے، وہ جو قادری صاحب کے دوست تھے ظاہر ان کے پیر صاحب ناراض ہوئے تو وہ بھی اٹھ کے، میرے تو استاد تھے جی، میں تو جو بھی تھا میں نے تو سلام لینی تھی، میں نے سلام لی، میں بھی چلا گیا۔ اب دوسرے دن میں آیا ہوں، حضرت نے مجھے کچھ سبق دیا اور میں بیٹھ کے نا وہ لکھ رہا تھا، تو حضرت کا موڈ اچھا تھا، تو کل والی بات میرے اندر کھٹک رہی تھی، تو میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے عرض کی میں حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ مجھے فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے۔ تو جب میں نے اتنا کہا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا ہے۔ نہیں، شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، طریقت کی بات ہو رہی تھی۔ فرماتے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا۔ میں نے اس کی حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے اس کی حضور اللہ کی مرضی سے۔ تو فرمانے لگے پھر میں کتا کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ آج حضرت یہ انداز بندگی ہمیں میسر ہے؟ پیر صاحب نے یہی تو انداز سکھانا تھا مریدین کو۔ حضرت جب اسماعیل صاحب نے کی کیتا حضرت تویزاں دیاں کرا لیاں فوٹو کاپیاں ونڈی جاندے نے حضرت، اے 11 بجے ساڑنا ہے، اے 4 بجے ساڑنا ہے، اے مغرب تو بعد ساڑنا ہے، تے شاہ تو بعد اپنے آپ میں اگ لا لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا کام تھا سکھانا، میرا یہی کام تھا سکھانا، لیکن کیا ہے حضرت؟ میں پتر اتنا ہی کہوں گا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کے۔ میں پتر دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ کرے میرے سٹیجوں پہ سنجیدگی آ جائے۔ حضرت صاحب پاکستان کدھر کھڑا ہے تو ہے تھوڑی سی بھی سنجیدگی؟ میرا کام ہے حضرت صاحب ان لوگوں کو حسینیت سکھانا، خوب حضرت دھڑلے دار تقریر کر کے تقریر میں روک کے ان سے پوچھتا ہوں بھائی جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ کھلارو، ان پہ بھی بلے بلے ہے، سارے ہی ہاتھ کھلار دیتے ہیں۔ میں اس پہ اپنے پاس سے بھائی کچھ نہیں بولوں گا، ہمیں مجھ پہ کو فتویٰ نہ دے دینا۔ ہاں اگر کسی ناسبی یا کسی خارجی سے متھا لگ گیا تو ہم ادھر دبا کے کہیں گے کہ ہاں ہم حسینی ہیں۔ اگر کسی ناسبی یا خارجی سے متھا لگ گیا پاویں میری داڑھی نہیں، پاویں میں جویں دا بھی ہوں، لیکن اتھے میں دب کے آکھاں گا کہ میں حسینی ہوں، کیونکہ بات کوئی اور ہے۔ لیکن میں تربیت کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی ساہیوال والو کوئی شخصیت پرستی میں نہ جاننا، آپ کے دل پہ دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں، بس مجھے اتنا بتا دو بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ تو اس ویلے تے ہاتھ سارے کھلار چھڑ دے۔ کیوں بھائی کیوں نہیں اٹھ جایا کرو نا؟ اگر مصباحی صاحب پوچھیں تو مصباحی صاحب کو آگے سے کو مصباحی صاحب پکا حسینی ہے، لیکن جب پوچھن دی گل کر دیو تو شرم آن رہی ہے، نہ فجر پڑھی ہے، نہ زور پڑھی ہے، نہ اثر پڑھی ہے، نہ مغرب پڑھی ہے، نہ شاہ پڑھی ہے، تو شرمندگی بھی کوئی نہیں۔ میں کڑے منہ ہاتھ کھلا رہا میں حسینی اتر کرو، سیکھو یار، اپنا محاسبہ کرو یار، ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ جس دن نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں، حضرت عمر نہیں موجود تھے، تھوڑی دیر بعد آئے، جو صحابی موجود تھے ہاتھ پکڑ کے سائیڈ پہ لے گئے، فرمایا میں نہیں موجود تھا، اللہ کے رسول نے جو منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں بتا، عمر میں تو نہیں کو موجود؟ خدا دا واسطہ انہاں گلاں چوں باہر آؤ، بڑو حسینی پتر، لیکن پتر بے نمازی حسینی ہو سکتا، کم تولنے والا حسینی ہو سکتا، دھوکہ دینے والا حسینی ہو سکتا، ماں باپ کا گستاخ حسینی ہو سکتا۔ یہ باتیں میری قوم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہیں اور بڑے فخر سے میری قوم ہاتھ کھڑا کر دیتی ہے۔ ہم حسینی ہیں، حسینی ہیں، حسینی ہیں۔ پتر حسین کا انکار کر کے ایمان کیسے بچاؤ گے؟ کوئی انکار نہیں، نوکروں کے نوکر ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے تو میں کیسے اٹھ کے کہہ دوں میں حسینی ہوں؟ اگر مصباحی صاحب پوچھے اٹھ کے کہو مصباحی صاحب پکا حسینی، لیکن اس ٹائم میں شرم آن رہی ہے، نہ میں فجر پڑھی، نہ زور پڑھی، نہ اثر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ شاہ پڑھی، میں کڑے منہ نال کہوں میں حسینی ہوں؟ اس لیے تو پتر ہم نے آپ کو غلط بتایا، یہی تو پھر نتیجہ نکلا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ محفل میں یزید پہ لان تان کر کے گھر چلے جاؤ تو حسینی بن جاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے دودھ کی سبیل بانٹ دو تو حسینی بن جاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ حسینیت اتنا سستا کام ہے کہ ایک دیگ چاولوں کی پکاؤ اور حسینی بن جاؤ؟ اور نہیں بھائی، صرف سبیل لگانے سے حسینی نہیں بنتے، صرف چاول بانٹنے سے حسینی نہیں بنتے، حسینی بننے کے لیے وقت کے یزید کو للکارنا پڑتا ہے۔
اور پاکستان کے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ایتھے حسینی، یہ سارے لانگریے تے زبیلیے نے، ایتھے حسینی چیخ چیخ۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ سڑکوں پہ چلو، کسی ایم این ایم پی کو پھینٹا لگانا ہے؟ نہیں، میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا، صرف حسینی بنو، سارے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت صاحب جنی دیر کتی چورانا نہ رلے گھر لٹیا جاندہ، ایک گھر تاں ہی لٹیا کہ 25 کروڑ کتیاں رل گئی ہیں۔ ایک پاکستان تاں ہی لٹیا گیا ہے کہ 25 کروڑ چوراں نال اتر کوئی سیاسی جماعت نہیں، دور دور تک کوئی نہیں، یہ اللہ کا فضل بول رہا ہے، یہ سینے میں میرے مرشد نے جو دلیر دل رکھا وہ بول رہا ہے۔ میں نے تو کوئی چوکا لے گا، میرے سے پیچھے بھی کسی نے نہیں آنا ہے، کوئی میری جماعت نہیں، اللہ کا رسول اور میرے مرشد ہے، یہ اندر درد بول رہا ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں بول رہی، یہ دین ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جن در کتی نال نہ رلے نہ رلیاں پتر اسی۔ میں بس آخری بات، یہ پیچھے الیکشن گزرے ہیں، یہ میرے ٹی ایل پی والے میرے شہر ادھر موجود ہیں، ٹی ایل پی کی طرف سے نہیں، ایمین آباد گل کسیٹ لئیو، شیطان بھی موجود ہوتے ہیں حضرت۔ وہ سیالکوٹ میں ایک سیٹ تھی حضرت خواجہ صاحب کے مقابلے میں، وہ عثمان ڈار والا جو معاملہ تھا، وہ نہیں تھا کو کھڑا ہو رہا، والدہ نے وہ کاغذ جمع کرائے، ریجیکٹ ہو گئے، بیوی والا معاملہ، وہ بچے سارے میرے کو آ گئے، انہوں نے کہا حضرت صاحب تسی جمع کراؤ، میں یار میں فقیر آدمی ہوں۔ وہ مجھے آگے سے پڑھانے سمجھانے لگ پڑے حضرت جی، میں کیا پترا تیرے من کے میں کھلونا تو کدی بھی نہیں، چل خیالی طور تے کھلو جانے ہیں، لیکن انہوں نے منو ووٹ دینے، انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا پتا لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، میں منو پتہ ہے میں بڑا پیار کرتے ہیں لیکن ووٹ پھر بھی دینا۔ انہوں نے کہا جی وہ کس طرح؟ میں تجھے میں بھی بتاتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہیں، میں نے کہا کسی کا منڈا چرس ویچتا پھڑ کتا تو میرے کو آیا حضرت صاحب ووٹ دیتا چھڑاؤ، میں چرس والے چھڑان جڑانا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت نہیں، میں حضرت جی تاڑے جو کسی دی کڑی دا میرٹ نہ بنیا تو تسی منو آ کے کہو حضرت کسی دا حق کھاؤ تو چل کے ساڑی تی داخل کراؤ، میں داخل کران جانا ہے تو میں پھر تسی منو ووٹ کھانو دینا، کیونکہ ہم خود چور ہیں، اس لیے ہمیں بندہ بھی وہ چاہیے جو چوری میں ہمارا ایسی پتر۔ میں تو انہوں نے ککھ بھی نہیں کہتا ہے، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت آپ اسٹیجوں میں اتنا بولتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی بڑھو، ان کا قصور ہی کوئی نہیں، قصور تیرا ہے، تو چور ہے، تو ٹھیک ہو جاؤ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے پتر اسٹیج آتے ہوں دیکھو پتر سارا پاکستان بک گیا یار، سڑکاں بک گئیاں، موٹر بھی بک گئی، وہ ایئرپورٹ بک گئے، پتہ نہیں جب آپ خبریں سنتے تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہ راستے میں رون آتا ہے حضرت میں خبریں سے میرا پاکستان بک رہا، 90,000 دیاں دیاں عزتاں لٹیاں، کئی لاکھ حضرت جی شہادتاں ہوئیں۔ تمہیں کیا پتا حضرت پاکستان کیسے؟ میں ایک مہاجر کا پتر اور میں نے اس مہاجر کو ہجرت یاد کر کے اتنے اتنے بڑے آنسو پھینکتے ہوئے دیکھا ہوگا، اسی ہجرت کی تھی یہ پتر، میں مہاجر دا پتر، کشمیریاں بچوں میں، تمہیں کیا پتا پاکستان کیسے لیا تھا انہوں نے؟ حضرت صاحب ساڑی بیبے سی مائی ہجرت کر دیا نا، وہ دی اتھوں دا پتر کو کھو کے لے گیا سی حضرت جنہی دیر پتر بیبے جیوتی رہی ہے، بیبے نے گھر دا دروازہ کسی نے بند کرن دیتا، کیونکہ 2000 سے پیچھے کا پاکستان اور تھا، جیسے ہم یہ 2000 میں داخل ہوئے پاکستان کے رنگ بدل گئے۔ ٹھیک ہے پہلے دروازے بھی کھلے رہتے تھے کچھ نہیں ہوتا، جب سے یہ 2000 شروع ہوا اتوار ہی بدل گئے سارے۔ جی حضرت جی کسی نے راتی دروازہ بند کرنا، بیبے اٹھی کیتے، بیبے نے سارا محلہ سیر تے چک لینا، دروازہ کیوں بند کیتا؟ وہ بیبے لات نہیں ٹھیک رہے، وہ نہیں بوئے کھولی دے، کچھ چور اندر آ جائے گا، تو بیبے نے کو اپنے منڈے دا نام لے کے رو پڑنا، میں تاں کھلا رکھنی ہے کتے میرا منڈا آئے تو بوہ ویک کے واپس ہی نہ ٹر جائے۔ تعلق کی پتہ پاکستان کی بڑے جب کبھی میرے والد صاحب ہجرت کی باتیں سنایا کرتے تھے، میرے پیو دے تھوڑے بھی دے سے من کہتے ہیں سلیمان اسی بادشاہ صاحب پیچھے کشمیر وچ جب ہم وہاں سے چلے، کئی سو بھینسیں تھی، کنا جو والیاں سن، ہتھاں جو چوڑیاں، کتے کو سکھ آ گیا چوڑیاں لا کے دیتیاں بچے بخش دے، کتے کو ہندو آ گیا حضرت جی 50 مجھاں پھڑا چھڑیاں میرے بچے بخش چھڑ، کتے کوئی سکھ آ گیا حضرت انہوں کنا دیاں والیاں لا کے دیتیاں میرے بچے بخش چھڑ۔ کہتے جب پاکستان میں داخل ہوئے کنگلے ہو کے داخل ہوئے، اور میرے والد صاحب بتایا تھے کئی سال ہم نے اس طرح گزارے کہ تنبیہ ہوندی، ماں قمیض اینی لمبی کر کے سواندی ہوندی سی کہ وہ تنبیہ دا کام دیندی سی۔ میں نے سنا ہوا اپنے والد سے کہ پاکستان کیسے بڑا تھا، تیری دو بار خبرہ نے سننا نا اینکر کہندی ہے کہ جی ان پی آئی یہ بھی نکل رہی ہے، تو میں آپ کو کیا بتاؤں میرے دل پہ کیا گزرتی ہے۔
آپ کے لیے تو تماشا ہے. یہ 14 اگست پہ کیا تماشا کیا؟ کڑی خوشی کے باجے بجا رہے ہو. شرم مر گئی، غیرت مر گئی. اس دکاندار دی بھی مر گئی تو خریدنے والے دی بھی مر گئی. اور دکانداروں تسی غیرت کر لو یار. وہ 5000 یا 10000 باجے ویچ کے جڑے کمائے سن وہ میرے کو نہیں لندا آ گیا یار. لیکن جڑا میرے کو باجا خریدنا آندا انہوں کہندا ہوئے حالات باجے بجاؤ والے نے. حضرت صاحب بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا، بل دینے کے پیسے نہیں. بچے نے پوری فیملی سفید نہر میں چھلانگ لگا دی، بل دینے کے پیسے نہیں. یہ ڈاکٹر توقیر صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے حافظ آباد میں پروگرام کیا. بچہ ہمارا وہ ریل گاڑی چلاتا ہے، اس نے مجھے خود ویڈیو دکھائی. بندے کے ہاتھ میں بل ہے، دینے کے پیسے نہیں. آگے سے لین گاڑی آ رہی تھی، پٹری میں لیٹ گیا، سر ادھر ہو گیا، تڑ ادھر ہو گیا. کس بات کے بجائے آپ نے 14 اگست پہ خدا دا واسطہ ہوتے جو ہے نے سو ہے نے اسی بھی انہاں تو ود. اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو، اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو. وما بچی تھی چھوٹی حضرت صاحب، وہ اپنی فیملی کے ساتھ نا وہ کھانا کھا رہے تھے. وہ یہودی میزائل آیا، صہیونی میزائل، اور اس نے مکان کو ہٹ کیا حضرت، اور وہ سارا مکان زمین بوس ہو گیا. شہادتیں ہو گئی، امی شہید، ابو شہید، بھائی شہید، بہن شہید. وہ اللہ کی کرنی ہے. وہ 6-7 سال کی جو بچی تھی نا وہ بچ گئی. اب کلپ میں وہ کیا تھا حضرت، وہ مکان ہے، مکان کے باہر ہی انہوں نے وہ ملبے سے میتیں نکال کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ بچی بیٹھی ہے. اور حضرت صاحب ساہیوال والوں، حیران کرنے والی بات یہ تھی، وہ بچی رو تو ضرور رہی تھی لیکن وہ ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی حضرت صاحب. دوسرا حضرت صاحب پھر مجھے اس بات نے حیران کیا. حضرت صاحب اس 6 سال کی بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ کون سی آیات تلاوت کرنی بنتی ہے. سامنے امی، ابو، بہن، بھائی میتیں پڑھی ہیں، اور کو پتہ وہ کیا پڑھ رہی تھی. اور پھر حضرت تیسری بات یہ تھی کہ وہ جو پڑھتی تھی ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. وہ سامنے رکھ کے پڑھ کیا رہی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. آج میرے ایف ایس سی والے بچے کو نہیں پتا کہتے کی بننا ہے، کی پڑھنے والا، لیکن اس کو اچھا کوشش میں کروں گا حضرت کسی طرح اس کلپ کو میں چڑھاؤں. آپ دیکھیں سارے، جب اس نے یہ پڑھا تو چہرے کا کچھ تاثر اور تھا، لیکن جب آگے پڑھتی ہے تو پھر چہرے پہ نا خوشی کے اثار آئے. سامنے میتیں پڑھی ہیں، جب آگے پڑھا تو چہرے پہ تھوڑی خوشی آئی ہے. جب اس نے یہ پڑھا تو چہرہ اور تھا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لیکن جب یہ پڑھتی ہے نا پھر چہرے پہ تھوڑی سی خوشی ہوئی تھی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.